سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ جو پھر بھی آپ سے جھگڑا کرے، مباحثہ کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ، ہم اپنی اولادوں کو بلاتے ہیں اور تم بھی بلاؤ، اور ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ، اور ہم بھی خود آتے ہیں اور تم بھی آؤ۔ پھر ہم اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے اور ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ڈالیں گے۔ ان آیات مبارکہ کا پس منظر اس سورہ آل عمران کے شروع میں بھی بیان ہو چکا ہے کہ سورہ آل عمران کا جو شان نزول ہے کہ عرب کے کچھ عیسائی وہ ایک وفد بنا کر، بڑا وفد بنا کر مدینہ منورہ میں آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ مقصد ان کا تھا عیسائیت کا حق پر ہونا واضح کریں اور اسلام کے ابطال، یعنی عیسائیت کے جو عقیدے ہیں عیسائیوں کے، بالخصوص بنیادی عقیدہ جو عیسائیوں کا ہے وہ تثلیث ہے کہ خدا تین ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، توحید ہے، واحد، توحید وحدت سے ہے کہ ایک خدا کا ایک قرار دینا، ایک ماننا، اور تثلیث کا مطلب ہے تین، یعنی تین، ثلاثہ تین کو کہتے ہیں۔ تثلیث کا مطلب ہے کہ تین بنانا کسی چیز کو، تو خدا کو تین بنا دیا انہوں نے۔ تو بنیادی جھگڑا مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا یہ ہے۔ تو اس جھگڑے میں جب ان سے یہ پوچھا گیا، حضور آپ سے انہوں نے سوالات جوابات، ایک کافی دیر یہ مکالمہ چلتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا یا خدائی کا حصے دار ہونے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا پیدائش، کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا اللہ کے حکم سے اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اور میں کردار کے لحاظ سے بھی ایسی عورت نہیں ہوں، تو بیٹے کا تو کوئی امکان نہیں ہے عام عادت کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات ایسے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک اپنی نشانی دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اولاد دینے کے لیے ظاہری اسباب کا پابند نہیں ہوں،
تو فرشتے نے ان کے پھونک ماری، جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امید لگا دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو ایک عجیب ان کا دنیا میں آنا ایسا ہے جو کسی اور انسان کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ آج بھی کسی عیسائی سے اگر آپ کی بات چیت ہو یا آپ لٹریچر دیکھیں تو اس میں وہ ان کی جو زور ہوتا ہے وہ اسی بات پر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور کو نہیں ہے۔ ان کا خلاصہ ساری بات کا یہ نکلتا ہے، ان کے اندر وہ صفات ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں۔ تو اس کی بنیاد سب کی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کا دنیا میں وجود اور ان کا آنا جو ہے وہ عام نہیں ہے، وہ بڑا خاص ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔ تو اینڈ پہ آ کر ان کی دلیل کا حاصل یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کیوں ہیں یا خدائی میں دعوے دار کیوں ہیں، کہ وہ دنیا میں ان کا آنا ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، فرمایا، سمجھایا، اور اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی کچھ آیات ایسی آتی ہیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رحم میں بچوں کی تصویریں بناتا ہے، پانی پر تصویر بناتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر جب اس دنیا میں آئے ہیں تو آنے سے پہلے وہ بھی اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور کس نے ان کی تخلیق کی، کس تصویریں بنائی، وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جو خود محتاج ہیں۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ میں کانا یا کلان الطعام، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا ان کی والدہ ہوں، یہ دونوں تو کھاتے پیتے تھے، کھانے کے محتاج سے زندہ رہنے کے لیے، ہوا کے محتاج تھے، سانس چاہیے تھا ان کو، پانی کے محتاج تھے، اس کے بغیر زندگی ان کی باقی نہیں رہ سکتی تھی، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس جو مکالمہ چل رہا تھا اس کا اینڈ یہاں ہوا آ کر۔ یہاں آج کی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر ایک دلیل عقلی ہے جو ہے انصاف پسند لوگوں کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اور وہ انصاف پرست ہوتے ہیں، اور جو بات دلائل پہ ہو، مبنی ہو، وہ اسے مان لیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو پہلی آیت ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ فرمایا کہ تم جو عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے خدا مانتے ہو کہ وہ دنیا میں بن باپ کے پیدا ہوئے، تو اس سے زیادہ مستحق الوہیت کے تو آدم علیہ السلام ہے۔ خدائی کا سب سے پہلا جو حق پہنچتا ہے وہ تو پھر آدم علیہ السلام کو پہنچتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پھر بھی ماں کے محتاج تھے، ماں تو ان کی ہیں، والدہ تو ان کی ہیں، آدم علیہ السلام تو نہ ماں نہ باپ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خون سے پیدا کیا، یا حضرت مریم علیہ السلام کے جسم ہی کا کوئی حصہ استعمال کیا، کوئی سیل استعمال کیا، خلیہ استعمال کیا، جرثومہ استعمال کیا، اور جرثومے سے، خلیے سے، خون سے انسان کا پیدا ہو جانا یہ تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ حیوان کا پیدا ہو جانا، جاندار کا پیدا ہو جانا، یہ تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے جتنا کہ مٹی سے ایک جاندار کا پیدا ہو جانا، کیونکہ مٹی تو جماد ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اندر حیات نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، نمو نہیں ہے، بڑھوتری نہیں ہے، گروتھ نہیں ہوتی اس کی۔ جو جاندار ہیں ان کے اندر تو بہت ساری پہلے سے خصوصیات رکھی ہوتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو زیادہ خون سے یا کسی زندہ جاندار کے کسی جسم کے حصے سے پیدا ہوئے، اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی تو حرکت ہی نہیں کرتی، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کو کہا کن فیکون، اپنا حکم جب دیا تو ان کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، زندگی، شعور، حرکت، جو اس وقت ساری انسان کی خصوصیات ہیں۔ اس کائنات کا سب سے مرکزی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، جس میں زیادہ صفات ہیں، تو وہ سب صفات اس مٹی کے پودے کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو قرآن پاک یہ غور کی دعوت دیتا ہے کہ اگر اس بنیاد پر خدائی کا استحقاق ہے تو آدم علیہ السلام کو پہلے خدا ہونا چاہیے، اور یہ بڑی بالکل معقول دلیل ہے، سیدھی دلیل ہے۔ اب اس کو کوئی نہ مانے تو وہ ہٹ دھرمی ہے، یعنی ہٹ کو اپنا دھرم بنایا ہوا ہے، مذہب بنایا ہوا ہے کہ نہیں، نہ مانو، میں نہ مانوں۔ پھر فرمایا کہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی جانب سے بات بالکل صاف ہے، کلیئر ہے، واضح ہے۔ اب اس میں خواہ مخواہ کوئی شک بنائے تو شک کا کوئی تک نہیں بنتا۔
فلا تکن من الممترین، کوئی شک کرنے میں سے آپ نہ ہو جائیں۔ اچھا، اس سے بعد آگے یہ ہوا کہ جب عیسائی لاجواب ہو گئے، وہ جو وفد آیا ہوا تھا حضور کی خدمت میں، وہ لاجواب تو ہو گیا، دلائل کے لحاظ سے ان سے بات بن نہیں سکی، تو پھر مان کے پھر بھی نہیں دیے، مانے نہیں پھر بھی، کیونکہ وہ گھر سے ماننے کے لیے چلے ہی نہیں تھے، وہ صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے چلے تھے، کیونکہ جب وہ سردار گھر سے چل رہا تھا تو اس کے بھائی نے اس کو کہا تھا کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اگر تو ان کے مقابلے میں جا رہا ہے تو تجھے کوئی ایسا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کام ہو جائے۔ تو کہنے لگا ہاں مجھے پتا تو ہے، لیکن یہ جو میری ریاست اور سرداری ہے یہ کہاں جائے گی اگر میں ان کو نبی مان لیتا ہوں، کیونکہ روم کے بادشاہ نے اس زمانے میں جو بڑی عیسائی سلطنت تھی، اس نے عرب کا گویا کہ اس کو ایک ذمہ دار بنا رکھا تھا کہ عرب کا علاقہ جتنا ہے اس کی عیسائیت کے ذمہ دار تم ہو، تو وہ اپنی یہ جو چودراہٹ تھی یہ بچانے کے لیے آیا تھا، تو ماننے کے ارادے میں تھا نہیں۔ تو نہ ماننے والوں کے لیے پھر آگے ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مباہلہ، میم ہے، بے ہے، الف ہے، لام اور پھر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دلائل سے بات تو ختم ہو گئی، مناظرہ یا مکالمہ تو ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ایک ہی حل باقی بچتا ہے۔ یہ جو بندہ دلائل نہ مان رہا ہو اسے پھر کہتے ہیں کہ آ جاؤ، ایک میدان میں جمع ہوں گے، تم بھی آؤ گے اور اپنے عزیز ترین لوگوں کو لے کر آؤ گے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ گے، خود بھی آؤ گے، میدان میں ہم کھڑے ہو جائیں گے دونوں اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت پڑے۔ تو وہ آپ نے ان کو یہ کہہ دیا، اور کہنے کے بعد آپ وہاں سے مسجد نبوی سے اٹھے اور آپ گھر تشریف لائے، مبالغے کی یہ جو بات تھی یہ کی، اور اس کے بعد آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور گھر والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، میدان میں جا کر اللہ سے یہ دعا مباہلہ کرنا ہے، وہ جو عیسائیوں کا وفد آیا ہوا ہے اب ہمارا فیصلہ جو ہے وہ خدا کا جو ہے پکڑ کرے گی آ کر، کہ جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، جو سچا ہوگا وہ کھڑا رہے گا۔ لیکن چونکہ وہ تو بدنیت تھے، اندر سے ان کے چور داخل تھا، تو اس لیے وہ اس بات پر نہیں آئے، انہیں خبر تھی کہ اگر یہ ہوا، اور آپ نے یہ فرمایا اس کے بعد کہ اگر یہ عیسائی آج اس میدان میں آ جاتے تو پوری دنیا پر عیسائیت کا نام و نشان ختم ہو جاتا، صرف یہ ان کو نہ ہوتا، ان کا اثر جو تھا وہ ساری عیسائیت پر پڑتا، لیکن شیطان ان کا چونکہ استاد تھا، اس نے ان کو اس بات پر آنے نہیں دیا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اسی سے جو ہے مباہلہ پھر بعد میں بھی امت میں بھی اس چیز کا رہا ہے۔ ماضی قریب میں جو ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت کے لیے بڑے دلائل پیش کرتا رہا، تو اس کو بھی علماء نے چیلنج دیا تھا کہ آ جاؤ۔ دلائل تو عوام نہیں سمجھتے نا، دلائل تو اہل علم سمجھتے ہیں، تو ان کا عوام کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آ جاؤ ایک میدان میں، دعا کرتے ہیں، اگر تم سچے نبی ہوئے تو تم بچ رہو گے، اگر جھوٹے نبی ہوئے تو پھر مر جاؤ گے۔ لیکن وہ آیا نہیں۔ اس کے بعد بھی اس کا جو بیٹا تھا، بیٹے کا بھی آگے ایک بیٹا تھا، اس کو بھی ہمارے بڑے مشہور عالم اور مناظر ہوئے ختم نبوت کے، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی اس کو مباہلے کی دعوت دی تھی لندن میں جا کر۔ انہوں نے لندن میں پھر اپنا لے گئے تھے سارا سیٹ اپ، اب بھی وہی ہے ان کا، کافروں کی گود میں رہ کر یہ نبوت چمکا رہے ہیں، یعنی ایسی نبوت ہے کہ کافر جو ہے اس کو تھپکی دیتے ہیں اوپر سے۔ تو لیکن وہ آیا نہیں اس موقع پر بھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ یہ قادیانیوں میں سے بھی جو ان کی اوپر کی ہائی کمانڈ ہے بڑی، وہ تو جانتی ہے بات کو کہ کھانے پینے کا سارا سلسلہ بنا ہوا ہے، ہاں عوام بیچاری بہت ساری جو ہے وہ غفلت میں، جہالت میں ماری جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں
ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو پیار محبت سے بات سمجھائی جائے تو وہ بات لے بھی لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان آیات کے اندر جو ہے یہ دو دلیلیں بیان ہوئی ہیں، ایک دلیل عقلی ہے جو انصاف پسند لوگوں کے لیے، اور دوسری مباہلہ ہے جو بہت کھلی دلیل ہوا کرتی ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ کوئی چکر بازی جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتی، پھر تو معاملہ صاف ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول حق کی استعداد پیدا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔